ابلیس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سجدہ نہیں کیا تھا، انکار کر دیا. پھر اس کا حشر کیا ہوا؟ سارے زمانے کی لعنتیں اس پر پڑ رہی ہیں، لعنتوں کے توق اس کو پڑ گئے، قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. جرم کیا ہے کہ ایک سجدہ نہیں کیا. تو وہ بندہ جو دن کے اندر 5 نمازیں ترک کر دیتا ہے، کتنے سجدوں کا انکار کرتا، کتنا اللہ رب العزت کا نافرمان ہوتا ہے. مجھے موبائل پر کسی دوست نے ایک میسج بھیجا، اور وہ پتہ نہیں ایک واقعہ تھا یا لطیفہ تھا یا بات کیا تھی، مگر وہ سمجھانے کے لیے بات بڑی اہم تھی. اس نے کہا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو ابلیس راستے میں اس کو مل گیا. ابلیس اس کے ساتھ شامل ہو گیا، دونوں سفر کر رہے ہیں. اور اب ابلیس دیکھتا ہے اس بندے کو کہ فجر کی نماز کا وقت آیا، اس نے ادا نہیں کی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھی. تو ابلیس ایک مقام پر آ کر اس بندے سے کہتا ہے کہ تیرا اور میرا ساتھ نہیں ہو سکتا، تیرے اور میرے راستے جدا ہیں. اس نے کہا وجہ کیا ہے، بات تو بتا. اس نے کہا میں نے ایک سیدھا چھوڑا تھا تو میرا حشر دیکھ لو، میں ڈرتا ہوں کہیں تمہاری نحوست مجھ پہ نہ پڑ جائے. تم تو دن میں 5 نمازیں ترک کرنے والے، 5 نمازیں چھوڑنے والے. تو حضرات سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا تارک نماز ہے، فرمایا بے نماز کا حشر جو ہے وہ بے نماز کا حشر جو ہے وہ فرعون، قارون، حامان یا شداد یا ابی بن خلف کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہے. بے نماز جو ہے وہ فرعون کا ساتھی ہے، وہ قارون کا ساتھی ہے، وہ حامان کا ہمنوا ہے، وہ شداد کا ساتھی ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جو اللہ کے نافرمان تھے، فرمایا اس کا حشر بے نماز کا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. بے نماز بندہ جو ہے اس پر جو نحوستیں پڑتی ہیں، علماء نے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بے نماز جو ہے اس کا حشر کیا ہوگا. حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز کا چہرہ قیامت کے دن سیاہ ہوگا، اس کے چہرے پر سیاہی برس رہی ہوگی. اور فرمایا جہنم کے اندر ایک اژدہا ہے، اور اس اژدہا کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی گردن جو ہے وہ اونٹ کے برابر ہوگی. اتنا بڑا اژدہا ہے، اونٹ کی گردن کی طرح وہ موٹا اور تازہ ہوگا. فرمایا کہ یہ اس کی گردن کی موٹائی ہے، اور وہ اژدہا اس کی لمبائی کتنی ہے؟ فرمایا 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینہ بندہ چلتا رہے اتنی لمبائی ہے اس کی، اور اونٹ کی گردن جتنی موٹائی ہے اس کی. فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر بے نماز کو ڈستا رہے گا، اس کو ڈنگ مارے گا. اور جب وہ اس کو ڈسے گا تو فرمایا 1 مرتبہ وہ اژدہا جب ڈسے گا تو 70 سال تک اس کے زہر کی وجہ سے اس بے نماز کا گوشت جو ہے اور جسم جو ہے وہ کھولتا رہے گا. الیاذ باللہ، یہ شدت ہوگی اس کے زہر کی اور یہ کیفیت ہوگی. فرمایا کہ بے نماز بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں برکت نہیں رکھتا، زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ذلت کی موت اس پر آتی ہے. اور مرنے کے بعد جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ قبر اتنی سختی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آپس کے اندر ملتی ہے کہ اس کے دائیں کی پسلیاں دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب آ جاتی ہیں، بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب آ جاتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ قبر کے اندر اس کی قبر کو آگ سے پر کر دیا جاتا ہے، اور قبر میں اس پر سانپ مسلط کیا جاتا ہے. قبر میں وہ گنجا سانپ ہوگا. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر وہ سانپ روئے زمین پر آ جائے، 1 مرتبہ زمین پر پھونک مارے تو قیامت تک وہاں سبزہ نہ اگے، اس قدر اس کے زہر کی شدت ہے. فرمایا وہ سانپ اس بے نماز پر مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ وہ سانپ اس سے فرشتے سوال کریں گے اس مرنے والے سے، بے نماز سے، کہ تو نے فجر کی نماز ادا کی تھی؟ وہ کہے گا نہیں. تو اس کو ڈسنا شروع کر دیں گے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جائے گا. وہ سانپ ڈستا رہے گا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آئے گا. پھر پوچھا جائے گا ظہر کی ادا کی تھی؟ جب جواب نفی میں آئے گا پھر وہ ڈسے گا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے گا. پھر سوال ہوگا عصر کی ادا کی تھی؟ اگر جواب نفی میں آیا تو مغرب تک ڈستا رہے گا. پھر پوچھا جائے گا مغرب ادا کی تھی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو عشاء تک،
اور پھر عشاء کا سوال کیا جائے گا تو فجر تک، فرمایا قیامت تک قبر کے اندر اس کو یہی عذاب ملتا رہے گا، اسی سزا کا وہ مستحق ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس سانپ کے ڈسنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ کسی بندے کو ڈستا ہے، مردے کو ڈستا ہے، تو وہ 70 گز زمین کے اندر اس کے زہر کی وجہ سے دھنس جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کی عمارت کو ہی گرا دیا ہے، اس کا دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، مسلمانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اور سورہ مدثر کی روشنی کے اندر میں یہ بات کرنا چاہوں گا جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ دعوت فکر ہے ہمارے لیے۔ آئیے آج ہم رمضان المبارک کی مقدس بابرکت گھڑیوں کے اندر بیٹھ کر درس قرآن سنتے ہوئے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس بات پر غور کریں، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے کھری بات، شاید کسی کے دل پر یہ بات اثر کر جائے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرنی ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک فضول اور فالتو کام ہے، اگر اپنے سارے کام کاج کر کے موقع مل گیا تو ادا کر لیں گے، اگر نہیں تو نہ صحیح۔ اس کو ضروری اور اہم اور لازم نہیں سمجھا جاتا۔ آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھیے نماز کی اہمیت کیا ہے، اور بے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا رکھی ہے، بے نمازوں کا حشر کیا ہوگا۔ سورہ مدثر کی یہ آیات آپ گھر جا کر خود تلاوت کیجئے، خود قرآن کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، خود پڑھیے اور بار بار پڑھیے، اس پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 43، 3 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور ان کا ترجمہ، اس کے مفہوم اور اسی پر گفتگو اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، فی جنات، فرمایا جنت میں سوال کریں گے، جنت میں سوال کیا جائے گا، فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے، یا جنت میں سوال ہوگا، جنتی پوچھیں گے، سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تمہیں کس شے نے جہنم میں ڈالا، کیوں تم جہنم میں آئے؟ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرات، آج ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا، وہ اس کا دل بے چین ہے، اور ایک بڑے سے بڑے فرد سے لے کر صدر پاکستان سے لے کر ایک عام آدمی تک ہر بندہ مضطرب ہے، اور اس کے دل کے اندر بے چینی ہے۔ اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت سے واقف نہیں، خشوع و خضوع نہیں رہا، نماز کی نورانیت دلوں سے نکل گئی ہے، اور یہ بے چینی اس وجہ سے ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہے۔ آج اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ نماز بھی کوئی شے ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بے اطمینانی کیوں ہے؟ کیونکہ سکون تو ملتا ہے نماز سے، سکون تو ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ آج کوئی دولت میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی اقتدار کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا مل گیا تو میں سکون سے ہوں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کاروبار چل گیا تو سکون آ جائے گا، فیکٹری بہترین ہو، گاڑی اچھی ہو، اعلیٰ عمارت میرے پاس ہو، بینک بیلنس ہو، پھر سکون ہے۔ یاد رکھو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کا اعلان سچا ہے۔ رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آپ ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، ہر آسائش موجود ہے، لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی، دل کے اندر اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ وہ بے چین ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر دولت سے سکون ملتا تو یہ بڑے بڑے دولت مند رات کو گولیاں کھا کر نہ سوتے،
اگر اچھے اور نرم بستر پر نیند اور سکون آ جاتا تو یہ لوگ جو ہے ان کو اچھی نیند آ جاتی، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آج کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کو کوئی مرض لگا ہے، کسی کو کوئی مرض لگا ہے، اصل وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ہم اس سبب پر غور نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے محبوب کی نافرمانی ہے۔ جو اللہ اور اس کے محبوب کے فرما بردار ہے ان کو تو ایسا سکون ملتا ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ